تین باتیں عرض کروں گا. یہ میرے سامنے ایک جہان آباد ہے، سفید ٹوپیاں اور میری بیٹیاں بھی اپنے حجاب کے اندر ملبوس. کیا ہم نے غور کیا ہے اس جہان کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آباد کرنے والا کون ہے؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کس نے اللہ کے نور سے دیکھا اور میدان کے اندر ایسے ہیرے اتار دیے جنہوں نے اس جہان کو آباد کر دیا. ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. بہت ہی عزتوں کے لائق، بہت ہی محبتوں کے لائق اور احترامات فراواں کے لائق جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب زیدہ بیت الکریم اور جناب ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر صاحب. میں نے ڈیزگنیشن قصداً چھوڑ دیے ہیں. بتانا نہیں پڑتا کہ وہ سورج ہے اور روشن ہے، روشنی پھیل رہی ہے. خوشبو ہو یا روشنی ہو، از خود پھیل کے اپنی خبر دے دیتی ہے. تشریف فرما ہے میرے سامنے دونوں احباب، اللہ سلامت رکھے جن کو. میں نظام المدارس کی ابتدا سے لے کے اب تک دیکھ رہا ہوں، اور بلکہ منہاج القرآن کی برتھ سے لے کے، کریشن سے لے کے ٹل ناؤ ابھی تک ایک ایک مرحلہ. پہلے والد گرامی صدر تھے پنجاب کے، ان کے وصال کے بعد پھر قبلہ شیخ الاسلام کی مومنانہ بصیرت کہ ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر صاحب جیسے ہیرے تراش کے میدان میں اتار دیے. اور پھر جب میں ان کے صاحبزدگان میں خوئے دل نوازی دیکھتا ہوں، واللہ میں عمر کے اس حصے میں جا رہا ہوں کہ کوئی سطحی بات نہیں کروں گا. جب بندہ ملتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی اپنا ہے اور گھر اپنے بندہ آ جاتا ہے. میں نہیں جاتا، بہت کم، میں مجالس محافل یا پروگرام سے بہت کم جاتا ہوں، لیکن یہاں تو میں کھینچا چلا جاتا ہوں. گھر بھی ہے اور ایک باقاعدہ میں حصہ بھی ہوں اس نظام کا. علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. سوال یہ ہے کہ یہ کس نے پیروں کا استاد جوانوں کو کیا؟ میں وہ برگد کا درخت ہوں جو اپنے نیچے کسی پودے کو پنپنے نہیں دیتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پودا پروان چڑھے اور تناور درخت بن جائے. میں نے برگد کے درخت کا روپ اختیار کیا اور ہر ایک کو میں نے نیچے رکھا. لیکن یہاں ایسی ہستیاں بھی تو موجود ہیں کہ خود ایک طرف ہٹ کے تحقیق کے میدان میں اتر جاتی ہیں روحانیت میں، اور نوجوانوں کو میدان میں اتار دیتی ہیں کہ انہیں یہ آگے بڑھیں گے تو پیروں کی جو ہے وہ کریں گے، استاد بنیں گے. تو قبلہ شیخ الاسلام زیدہ بیت الکریم نے ہم پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ ہمیں گوہر نایاب تراش کے دے دیے. میں دیکھتا ہوں تو ساری جوان میدان میں اترے ہوئے ہیں. جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کو دیکھتا ہوں، جناب ڈاکٹر حسین محی الدین قادری زیدہ بیت الکریم کو دیکھتا ہوں، ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر کو دیکھتا ہوں. میں جن کو دیکھتا ہوں، نوجوانوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے. ہم لوگ دائروں میں رہنے والے لوگ ہیں اور دائروں میں چلنے والے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، فاصلے نہیں گھٹتے. دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، فاصلے نہیں گھٹتے. قبلہ شیخ الاسلام نے ہمیں بتا دیا کہ فاصلے ہم نے ختم کیسے کرنے ہیں. اور سبحان اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نظام المدارس کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سپریم لیڈر بھی ہیں اور چیئرمین بورڈ آف گورنرز بھی ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ حسن محی الدین قادری صاحب. آپ کی وین، آپ کی بصارت، تربیت تو ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب خود اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے فورم پہ ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر صاحب کو دیکھا کہ جہاں بڑے قد آور اور نامور شخصیات تھیں جن کا ایک طویل عرصے سے تسلط تھا، لیکن جب ہم ریاستی اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں بات کرنا بہت مشکل. میں خود موجود ہوتا تھا. بات کرنا، میں ذکر نہیں کر رہا، بات کرنا کون کون لوگ وہاں موجود تھے. وہاں ایک ہی صدا گونجتی ہے، اور وہ صدا منہاج القرآن سے، نظام المدارس سے، ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر کی صدا. اور کہا جاتا ہے، میر صاحب آپ ارشاد فرمائیے، سارے وفاق وہاں موجود ہوتے ہیں، بورڈز وہاں موجود ہوتے ہیں، نمائندگی وہاں صرف میر محمد آصف اکبر صاحب کرتے ہیں. یہ کس کی فکر ہے جس نے پورے کے پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیا؟ قطار اندر قطار ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو کلیدی عہدے پہ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میر صاحب آپ گفتگو فرمائیے. اور جن کا تسلط رہا اور جنہوں نے ہمیں دائرے کے اندر رکھا اور نکلنے نہیں دیا، آج وہاں ہمارے قبلہ شیخ الاسلام کی فکر بھی موجود ہے اور یہ تصور پختہ ہو چکا ہے کہ یہاں سے جو رائے آئے گی صائب آئے گی. اور واللہ میں نے دیکھا
اگر مختلف آراء اور تجاویز آنے کے بعد جس رائے کو صائب قرار دیا گیا یا ویٹیج دی گئی وہ منہاج القرآن نظام المدارس کی رائے تھی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں حکومتی حلقوں میں، ریاستی اداروں میں جہاں کہیں بھی موجود ہوتا ہوں وہاں نمائندگی جو ہے تمام وفاق موجود ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، لیکن اللہ نے جرت عطا فرمائی ہے ملکہ۔ یہ کیسے آیا؟ جب دست شفقت پیچھے ہو، تربیت پیچھے ہو اور حوصلہ افزائی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب ہماری بڑی منفرد اور اپنی نوعیت کی بڑی جداگانہ تقریب ہے، اور جس طرح ہم نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی کرتے چلے آ رہے ہیں، یقیناً اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے۔ میں بہت دعاگو ہوں نظام المدارس کے لیے، منہاج القرآن کے لیے۔ میرا بدن کہیں ہوتا ہے، روح میری منہاج القرآن کے اندر ہوتی ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے پل پل کی خبر ہوتی ہے، کہیں کوئی ریاستی ادارے میں میٹنگ چل رہی ہے، سرکاری اداروں میں۔ اچھا، مذہبی پلیٹ فارم ہو، گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہو، ریاستی ادارے ہوں، جہاں سانس جو ہے اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے، نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے، لیکن وہاں بھی ہمارے قبلہ شیخ الاسلام کی فکر اور تربیت کار فرما ہوتی ہے، اور ہم اپنا میسج کنوے کر کے آتے ہیں، کنوے نہیں کرتے بات کو، منوا کے بھی وہاں سے اٹھتے ہیں کہ ہم جو ہم نے کہا ہم نے درست کہا، اور الحمدللہ ہم نے اچیو کیا ہے، ہم نے اچیو کیا الحمدللہ۔ میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں قبلہ شیخ الاسلام کو آپ کی خدمت میں، اور جبین نیاز جھکاتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں نے بہت دیکھا، ظاہر ہے میں 65-66 سال کا ہو گیا، اور میں نے انتہائی ابتدا سے لے کے اب تک دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مومنانہ فراست اور بصیرت عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے، مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ اللہ تمام اہل اسلام کو سلامت رکھے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عالم دین ترقی یافتہ ستارہ ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نظام المدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔